شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین آمین آمین۔ آج استخارہ کورس کی سیکنڈ کلاس ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے استخارہ کا مسنون اور صحیح طریقہ یہاں سے۔ استخارہ کا مسنون اور صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم بہت ساری جگہوں پہ سنتے ہیں استخارہ اس طرح سے کر لیجیے، اس طرح سے کر لیجیے، اور ہمیں یہ بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جس سے چاہے مرضی ہم استخارہ کروا لیں۔ بہت ساری ایسی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں عوام کے اندر کہ اس طرح سے کرنا چاہیے، اس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو جو سنت کے مطابق استخارہ ہے یا جو صحیح طریقہ ہے، جو احادیث سے ثابت ہے، جو کہ احادیث کی اتھینٹک بک سے ثابت ہے، وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سنت کے مطابق استخارہ کا سیدھا سادہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی ٹائم، ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے یہاں پہ میں نے دن اور رات کی بات کی ہے، ضروری نہیں ہے، اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رات کا ٹائم ہوگا تو ہی استخارہ ایکسپٹ ہوگا، ادروائز استخارہ ایکسپٹ نہیں ہوگا۔ تو کیا آسان طریقہ ہے؟ سادہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ دن یا رات میں سے کسی بھی ٹائم، بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، مینس کہ وہ زوال کا ٹائم نہ ہو، سورج چڑھتے ہوئے، سورج غروب ہوتے ہوئے، یہ جو ٹائم ہے وہ ٹائم نہ ہو، نہ 12 بجے کے دوپہر 12 بجے کا ٹائم ہو، نہ عصر کا ٹائم ہو، نہ ہی پھر جو ہے سورج طلوع ہونے کا ٹائم ہو، نہ سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دن یا رات کسی ٹائم بھی استخارہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، یعنی زوال کا ٹائم نہ ہو۔ دو رکعت نوافل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کرنی ہے کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا جو بھی مسئلہ مجھے درپیش ہے، جو بھی ایشو ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی مسنون دعا مانگیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے۔ عجیب کے بارے میں آپ حیران ہو رہی ہوں گی کہ میم ایسے کیوں کہہ رہی ہیں، یہ بڑی عجیب دعا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگ سکتے ہیں اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور کوئی گوشہ زندگی کا اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ اگر انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا بھی لیتا تو بھی ایسی دعا کبھی نہیں کر سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تلقین فرما دی، اور اتنی عجیب اور پیاری یہ دعا ہے۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ دعا جو ہے وہ کسی بک سے بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو بیسیکلی پرپس یہ ہے کہ ہم نے اس دعا کو میمورائز کرنا ہے، ہم نے اس دعا کو حفظ کرنا ہے، تاکہ دن رات میں جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب بھی آپ کسی بھی مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں، آپ کیوکلی ریکال کریں کہ آپ نے استخارہ دعا کو حفظ کیا ہوا ہے، فوراً سے وہ دعا پڑھ لیجیے، اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو اگر عربی میں دعا مانگنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو ساتھ ساتھ اردو میں بھی یہ دعا مانگیں، اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو بھی ریکال کرتے رہیں۔ دعا کے جتنے الفاظ ہیں وہی آپ نے ادائیگی کرنی ہے، اپنے سے ایڈیشن نہیں کریں گے، اپنے سے کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر مسنون دعا کون سی ہے جو کہ ہم نے حفظ بھی کرنی ہے، اور جو ہم حفظ کر بھی رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم 4th لائن پہ ہیں استخارہ دعا کی۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم انت تعلم ان هذا الامر، یہاں پہ آپ اسٹاپ کریں گے، ان هذا الامر، جو بھی کام آپ کو درپیش ہوگا، جو بھی آپ جس پرپس کے لیے بھی کر رہے ہوگے، وہ آپ ذہن میں لے کے آئیں گے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، تو اس میں میرے لیے آسانی پیدا کرنا۔ خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن تعلم أن هذا الأمر، اگین یہاں پہ اسٹاپ کریں گے 2 ٹائم۔ فرسٹ ٹائم ان هذا الامر پہ بھی آپ رکیں، اور سیکنڈ ٹائم بھی ان هذا الامر پہ آپ رک کے ذہن میں وہ پرپس لے کے آئیں گے جس کے لیے آپ یہ استخارہ کر رہے ہیں۔ شر لی فی دینی
ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارزني به. اور یہ بخاری اور ترمذی شریف کی احادیث سے اتھینٹک یہ دعا ثابت ہے. دعا کرتے وقت جب بھی آپ انا حاضر امر یا حاضر امر پر پہنچتے ہیں اور اس کو موسٹلی جب بھی آپ دعا کے لیے اوپن کرتے ہیں نا تو وہاں پہ دیا ہوا ہوتا ہے, انڈر لائن کیا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ عربک جانتے ہیں تو پھر اس جگہ آپ نے ہوتی جو بھی آپ کا کام ہے وہ آپ نے نام لے لینا ہے, لائک کہ حاضر نکاح اگر یہ نکاح کے لیے کر رہے ہیں, یا حاضر تجارہ اگر آپ بزنس کے لیے کر رہے ہیں, یا حاضر بیع. کہ اسی طرح سے اگر عربی نہیں جانتے تو حاضر امر بھی کہہ لیں, دل میں جو بھی کام ہے اس کام کو سوچ لیں, بس دھیان اسی طرف رکھیں. اب دعا کا جو میننگس ہے یا مفہوم ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو اسٹارٹ میں یہ بتایا کہ جب آپ یہ جو دعا ہے بہت عجیب اور بہت پیاری دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا ہمیں سکھا دی ہے, اے اللہ میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہوں, اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں. آپ غیب کو جاننے والے ہیں, اے اللہ آپ علم رکھتے ہیں میرے علم میں نہیں رکھتا, میں علم بالکل نہیں رکھتا, یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں اس کا علم جسٹ آپ کو ہے مجھے نہیں, اور آپ قدرت رکھتے ہیں مجھ میں قوت نہیں. یا اللہ اگر آپ کے علم میں یہ ہے یہ معاملہ اس موقع پر وہ جو معاملہ جو ہوگا نا یہاں پہ ان الحاضر امر کی میں ٹرانسلیشن کر رہی ہوں, یا اللہ اگر آپ کے علم میں یہ معاملہ صحیح میرے حق میں بہتر ہے, میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے, میری معاش کے لیے بھی بہتر ہے, دنیا کے اعتماد کے لیے بھی بہتر ہے, اور انجام کار کے لیے بھی بہتر ہے, میرے فوری نفع کے اعتبار سے دیر کا فائدے کے اعتبار سے بھی اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجیے. دیکھیں استخارہ کا اتنا زیادہ فائدہ ہے. یہ جو ایک ہی چیز پہ ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نہیں مجھے تو یہ چاہیے, مجھے تو ہر قیمت پر چاہیے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم اس میں اگر کوئی کام میں ہم استخارہ کر رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو یہ ایک بیسیکلی دعا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی دین کے لحاظ سے بھی اور اس کے جو رزلٹس ہیں وہ بھی اچھے آپ کر دیجیے گا, اور اس میں فوری نفع بھی دے دیجیے گا, اور اس کے جو رزلٹس ہوں اس کے لانگ ٹرم رزلٹس ہوں. دعا کر رہے ہیں کہ اس کے دیر و فائدے کے اعتبار سے بھی اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجیے, اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے, اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ اس موقع پر اس کا معاملہ کا آپ جو تصور کر لیجیے گا, پھر ان حاضر الامر جو ہے اس کا آ رہا ہے کہ میرے حق میں برا ہے, میرے دین کے حق میں برا ہے. جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں ہم ذکر کر رہے ہیں, اس میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے, میرے دین کے حق میں بہتر ہے, میری بزنس کے حق میں بہتر ہے, دنیا کے اعتبار کے حق میں بہتر ہے, اور اس کے ریزلٹس اچھے ہیں تو یہ کام میرے لیے اس میں آسانی پیدا فرمائی اور یہ میرے لیے مقدر کر دیجیے. اور جو سیکنڈ پارٹ ہے استخارہ کا جس میں بھی ان حاضر امر آ رہا ہے اس میں ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اے میرے رب میرے حق میں اگر یہ برا ہے, میرے دین کے حق میں اگر یہ کام برا ہے, یا میری دنیا اور میرے بزنس کے حق میں یہ برا ہے, یا میرے انجام کار کے اعتبار سے یہ برا ہے, یا فوری نفع اور دیر کا نفع کے اعتبار سے بھی بہتر نہیں, تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجیے اور مجھے اس سے پھیر دیجیے. میرا دل جو اس کی طرف اٹریکشن ہو رہی ہے مجھے اس کام کی طرف کہ بس یہ ہو جانا چاہیے, تو استخارہ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو میرا دل ہی اس کی طرف سے پھیر دیجیے. بس یہ ہے نا کہ ہم استخارہ کرتے ہیں, اس کی دعا کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے, اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا استخارہ کی دعا کے اندر ہے, اور پتہ نہیں کیا ہی اس سے آپ ایک درویش بن جائیں گے جب آپ استخارہ کریں گے, اور جو درویش ہیں وہی استخارہ کر سکتے ہیں, ہم تو عام لوگ تو استخارہ نہیں کر سکتے. لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے. سب مسلم جو بھی مسلمان ہیں ہر بندہ استخارہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. سیکنڈ پارٹ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اگر یہ کام میرے لیے برا ہے انجام کے اعتبار سے, فوری نفع کے اعتبار سے, اور بزنس کے اعتبار سے, اور اگر اس کے لانگ ٹرم اچھے ریزلٹس نہیں ہیں تو میرا دل اس کی طرف سے پھیر دیجیے اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجیے جہاں بھی ہو. یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجیے, اور اس کے بدلے میں جو کام میرے لیے بہتر ہے اس کو میرا مقدر فرما دیجیے, پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجیے اور اس پر مطمئن بھی کر دیجیے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایسے ہی علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت عجیب دعا ہے اور یہ بہت پیاری دعا ہے۔ جب آپ اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل ایسے اللہ کی محبت کے ساتھ بھر جاتا ہے، ایسے بھر جاتی ہے آپ کے دل میں محبت، اور اس دعا کے ذریعے سے آپ کا اور اللہ کا کنیکشن بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے، آپ کی اللہ سے محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب نیکسٹ کوسچن اکثر کیا جاتا ہے، بہت زیادہ کوسچن کیا جاتا ہے، استخارہ کتنی بار کیا جانا چاہیے، کب تک کریں، کتنی بار کریں اور کیسے کریں، استخارہ کے بارے میں کوسچن کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انس جب تمہیں کسی کام کا ارادہ کرنا چاہو، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے 7 مرتبہ استخارہ کر لیا کرو، اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھو، اور آپ کے دل میں جو کچھ ڈالا جائے یعنی استخارہ کے نتیجے میں بارگاہ حق کی جانب سے جو چیز آپ کے دل میں زیادہ اسٹرانگلی آ رہی ہوگا کہ یہ کام ٹھیک ہے، اس کا آپ کا دل مطمئن ہے، یا دل اگر آپ کا بے چین ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کام چھوڑتے ہیں، اگر آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے وہ کام کرتے ہوئے، آپ تھوڑے ہیپی فیل کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کام جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نا اور ہم تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے نیا کام اسٹارٹ کیا ہے، یہ ایسا نیا کام ہونے جا رہا ہے، یا لائک ہم جاب اسٹارٹ کر رہے ہیں تو بندے کو خوشی ہوتی ہے۔ تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ابھی جیسے ہمارا دل ایک دم سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سینسز بھی رکھی ہے نا، تو سینس جو ہے یہاں پہ سینس سے کام لینے کا کہا جا رہا ہے کہ دل میں جو کچھ بھی ڈالا جائے استخارہ کے نتیجے میں تو اسی کو اختیار کیجیے، وہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ استخارہ پہلے ایک دن کیا جائے، پھر استخارہ 3 سے 7 دن تک پابندی کے ساتھ کیا جائے، اور اگر اس کے بعد بھی آپ میں کوئی شک آپ کے ذہن میں آ رہا ہے یا کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہے تو استخارہ کا عمل مسلسل جاری رکھیے جب تک کسی ایک طرف آپ کا رجحان نہ ہو جائے، کوئی عملی اقدام نہ کیجیے۔ اس موقع پر اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ استخارہ کرنے کے لیے کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ انہوں نے 1 ماہ تک استخارہ کیا تھا، 1 ماہ کے بعد آپ کو شرع صدرہ ہو گیا تھا کہ اگر شرع صدرہ نہ ہوتا تو آپ آگے بھی استخارہ جاری رکھتے تھے، مینس کہ دل کے اندر ان کے ڈال دیا گیا تھا کہ یہ کام بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے فرماتے ہیں علماء کرام کہ دعائے استخارہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کرتے رہیے، استخارہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوگی، اور یہ نہیں ہوتا کہ مشورہ نہیں کہ ہم نے کسی سے کیا، کیونکہ مشورہ تو ہم دوستوں سے بھی کرتے ہیں، استخارہ سنت عمل ہے اور ہم دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے بہت قریب ہے، ہمارا سب سے بیسٹ فرینڈ، سب سے بہترین دوست اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور ہم اللہ سے جب مشورہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی یارو مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اس دعا اور اس کی مشہور دعا یہ ہے کہ اس کے پڑھ لینے سے 7 روز کے اندر آپ کے دل میں ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ خواب میں کچھ نظر آنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خواب ہی نظر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے کیسے ہے، خواب میں آپ نے گرین کپڑا دیکھ لیا ہے، خواب میں آپ نے بلیک کپڑا دیکھ لیا ہے، خواب میں آپ نے یہ دیکھ لیا ہے، نہیں، اگر آپ کا دل جس طرف زیادہ جا رہا ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے چلنا ہے۔ یہ قلبی رجحان پر ہے کہ آپ کا جو قلب ہے یا جو دل ہے وہ جس طرف جا رہا ہے وہ کام کریں گے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ استخارہ ہم کرواتے ہیں اور دوسروں سے استخارہ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے۔ دیکھیے کسی بھی حدیث سے یہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارہ کسی سے کروایا ہوا ہے، طریقہ بتا کے سب کچھ بتا کے، لیکن نہ ہم کسی صحابی کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں کہ کسی صحابہ کرام نے کسی سے استخارہ کروایا ہو، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کروایا، اس لیے استخارہ ہم کسی سے نہیں کروا سکتے، استخارہ خود کرتے ہیں۔ اور دیکھیے ہم اگر سائنٹیفکلی اس کو دیکھیں نا، سائنس بھی اس چیز کے بارے میں کہتی ہے کہ ہر جو انسان ہے اس کی اپنی تھنکنگز ہوتی ہیں، اس کی اپنی کہہ لیں کہ ایک اس کی اپنی جو روح ہے وہ اسی تک محدود ہوتی ہے، اور جس طرح سے ایک انسان بہیو کر رہا ہے، لائک میں ہوں، جیسے میری تھنکنگ ہے، جیسے میں سوچتی ہوں، اب جو مجھے کام پیش آیا ہوا ہے، لائک میں کسی بھی ایشو سے گزر رہی ہوں، اس کے بارے میں مجھے استخارہ کرنا ہے، اس کے بارے میں جیسے میں سوچ سکتی ہوں، جتنا میں ان چیزوں کے بارے میں جانتی ہوں، اگر مجھے شادی کے بارے میں استخارہ کرنا ہے، رشتہ میرے لیے ہے،
میں اس کے لیے استخارہ کروں گی. مجھے پتا ہے کہ وہ فیملی کس طرح سے ہے, مجھے پتا ہے وہ کیا بتا رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ مجھے کس طرح کے لوگ چاہیے, مجھے پتا ہے مجھے دیندار چاہیے, مجھے پتا ہے مجھے کس طرح کے لوگ چاہیے. تو میں جب مجھے اپنے بارے میں خود پتا ہے, تو جب میں اپنے بارے میں استخارہ کرنے کے بجائے کسی تھرڈ پرسن سے کہہ دوں گی آپ میرے بارے میں استخارہ کر دیجیے, اب وہ بندہ سارا دن ساری رات اگر وہ ایسے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سویا ہوا ہے, سونے کے بعد وہ آپ کے لیے استخارہ کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب ہم پیٹ بھر کے کھا کے سو جاتے ہیں, کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے, کوئی ورک آؤٹ نہیں کرتے اور سوتے ہیں, تو فوراً ہمیں برے خواب آتے ہیں. اور وہ بندہ کیا کرے, خواب وہ آپ کے لیے اچھا ہو, استخارہ آپ کے لیے اچھا ہو, آپ کسی ایسے بندے سے کہہ دیتے ہیں آپ میرے لیے استخارہ کر لیں, اور وہ ایسے ٹھسا کے اس نے کھایا کھانا, کھانے کے بعد اس نے استخارہ کیا اور وہ سو گیا. اب اس کی باڈی اور طرح سے بہیو کرے گی, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے لیے استخارہ کرتا ہے, وہ کہے گا نہیں یہ تو بہت خطرناک ہے, یہ تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, اس کو بری خوابیں آئیں گی. اور وہ اللہ کی کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں, حدیث میں کیا ہے کہ آپ کا دل کا رجحان ہونا چاہیے. وہ آپ کو بتائے گا خواب میں اس نے کیا دیکھا, اس نے یہ دیکھا, اس نے وہ دیکھا, اس کو تو بری خواب آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا کریں گے, آپ اپنے بارے میں خود استخارہ کریں گے. آپ چلتے پھرتے بھی نوافل آپ پڑھ لیجیے, مینس کے دن کے ٹائم بھی اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا, رات کے ٹائم بھی, کسی بھی ٹائم آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ نوافل پڑھیے. نوافل پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیجیے, اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کا رجحان کس طرح ہے, اور اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ استخارہ کر لیا جاتا ہے, استخارہ کرنے کے بعد ہمیں ابھی ہمارے دل میں کچھ آ ہی نہیں رہا ہوتا, تو پھر جو کام اگر تو وہ کام ہو گیا تو وہ آپ کے لیے بہتر بنا دیا جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. ادروائز اللہ تعالیٰ وہ کام ہونے ہی نہیں دے گا اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو آپ کے لیے بھی کروا دیا جائے گا, ادروائز وہ کام ہوگا ہی نہیں. پھر اس کے بارے میں یہ بھی کوشچن کیا جاتا ہے کہ استخارہ کا نتیجہ اور مقبول ہونے کی کیا علامات ہو سکتی ہیں, اور استخارہ سے ہمیں رہنمائی کس طرح سے ملے گی. اور اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں استخارہ کا اثر صرف اتنا ہوتا ہے کہ جس کام میں آپ کو شک ہو یا ڈاؤٹ ہو, یوں کرنا بہتر ہے یا یوں, یہ کرنا بہتر ہے یا نہیں, تو استخارہ کے مضمون عمل سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا دل اس چیز پر مطمئن ہو جاتا ہے, اور اس مصلحت کے اسباب میسر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ اسباب آپ کے لیے پیدا کر دیتے ہیں, وہ تمام چیزیں آپ کے لیے پیدا کر دی جاتی ہیں جو اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں. تاہم اس میں خواب آنا ضروری نہیں. اگین اینڈ اگین میں ریپیٹ کر رہی ہوں, اس کے لیے خواب آنا ضروری نہیں ہے. استخارہ میں صرف یکسوئی حاصل ہونا استخارہ کے مقبول ہونے کی دلیل ہے. اس کے بعد اس پر عمل کریں جو بھی سامنے نتیجہ آتا ہے. اگر کئی مرتبہ استخارہ کرنے کے بعد بھی آپ کو یکسوئی اور کسی ایک جانب آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا, تو استخارہ کے ساتھ ساتھ استشارہ بھی کریں. استشارہ کیا ہوتا ہے, واٹ از استشارہ, یعنی اس کام میں کسی سے مشورہ بھی لیں, لیکن استخارہ میں ضروری نہیں ہے کہ یکسوئی لازمی ہی ہو. اور بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے, بس جس طرف رجحان ہو جائے وہ کام کر لے. اور بکثرت ایسا رجحان ہو جاتا ہے, لیکن بالفرض اگر کسی ایک طرف رجحان نہ بھی ہو, تو دل میں اگر آپ کی کوئی کشمکش موجود ہے, تو استخارہ کا مقصد تو حاصل ہو گیا, آپ کو ثواب تو مل گیا. اور اس لیے کہ بندے کی استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ, اللہ رب العزت کی ذات وحی فرماتی ہے, اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اور اس کے بعد حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں, اسباب ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں, پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے استخارہ کی دعا ڈسکس کی, اس کے 2 پارٹس ہیں. فرسٹ پارٹ میں ہم خیر مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس میں اگر خیر ہے تو بہتر بنا دیجیے. سیکنڈ پارٹ میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ اگر اس میں میرے لیے پھر خیر نہیں ہے تو میرے دل کو مطمئن کر دیجیے, مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر دیجیے, ٹھیک ہے نا. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, اس میں تو خیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہوتی ہے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے اتنا اچھا ہے, بہت اچھا ہے, مجھے بہت اٹریکٹیو محسوس ہو رہا ہے, اس میں خیر ہی خیر ہے, ہر طرح سے یہ بہتر ہے, اس کو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. لیکن اچانک سے اس میں رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو اس بندے سے پھیر دیتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ استخارہ کے بعد اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہی ہوتے ہیں جس میں بندے کے لیے بھی خیر ہوتی ہے. اب خیر کس میں ہے, انسان کو پتہ نہیں ہے کہ خیر کس میں ہے, کیا اس چیز کے چھوڑ دینے میں خیر ہے یا اس چیز کے پکڑ لینے میں خیر ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات جانتی ہے نا کہ کس چیز میں خیر ہے اور کس چیز میں شر ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ بھی فرما دیتے ہیں.
بس استخارہ کی حقیقت اتنی سی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگ لی جائے، پھر آگے جو ہوگا اس میں خیر ہے، کام ہو گیا تو خیر، نہیں ہوا تو بھی خیر، جس طرف متوجہ ہو جائے دل اور اس کے اسباب پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو یقین کر لیجیے کہ یہی میرے لیے بہتر ہے، اور اگر دل کی توجہ ہٹ جائے یا اسباب پیدا ہوتے ہوئے نظر نہ آئے تو پھر سمجھ لیجیے کہ یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے، اور اللہ پر یقین رکھیے کہ اللہ نے اس میں بھی میرے لیے کوئی بہتری رکھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے اس میں بہت آسانیاں پیدا کریں گے۔ اور اگر دل کا رجحان آپ کا سم ٹائم کسی بھی جانب نہ ہو اور اسباب بھی پیش نظر نہ ہو تو جو فیصلہ بھی کر لیں گے تو اس میں خیر ہوگی۔ خدا نہ خواستہ اگر استخارہ کے بعد کوئی نقصان بھی ہو جائے تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ استخارہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے نقصان کے ذریعے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ استخارہ کی دعا میں دین کا ذکر پہلے ہے اور دنیا کا ذکر بعد میں، اس لیے مسلمان کا اصل مقصد دین ہے، دنیا تو در حقیقت دین کے تابع ہے۔ جب آپ دین کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی آپ کے تابع کر دیتے ہیں، دنیا والے خود بخود آپ کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اکثر اور بہت زیادہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ استخارہ کے باوجود اگر ہمیں نقصان ہو گیا تو استخارہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر نقصان ہو گیا تو کیا کیا جائے، اور اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کافی روایات ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لیے خیر ہو وہی کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام خیر فرما دے، اور جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس بندے کی سمجھ میں نہیں آتا تو بندہ اپنے پروردگار سے ناراض ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ میرے لیے اچھا کام تلاش کر دیجیے، لیکن جو کام مجھے ملا ہے وہ مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا، اس میں میرے لیے تکلیف اور پریشانیاں، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب انجام اس کے سامنے آتا ہے، رزلٹس اس کے سامنے آتے ہیں، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا، اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے، اور دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا صحیح ہونا بعض اوقات دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آخرت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب جب وہ کام ہو گیا تو ظاہری اعتبار سے بعض اوقات ایسا بھی لگتا ہے کہ جو کام ہوا ہے وہ اچھا نظر نہیں آ رہا، دل کے مطابق نہیں ہے، اب بندہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھی کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے آپ سے جو استخارہ کیا تھا مگر وہ کام ہو گیا جو میری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہے اور بظاہر یہ کام اچھا معلوم نہیں ہو رہا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ارے نادان، تو اپنی محدود عقل سے سوچ رہے ہو کہ یہ کام تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن جس کے علم میں ساری کائنات کا سسٹم ہے، وہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے، سارے نظام کو چلا رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں تھا، اس لیے جو کیا ہے وہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ بعض اوقات دنیا میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے، اور بعض اوقات تھوڑی زندگی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے حق میں کیا بہتر تھا، جب آخرت میں پہنچیں گے تب وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ واقعتاً میرے لیے یہی بہتر تھا۔ اس کی ایگزامپل ہم یوں لیتے ہیں جیسے کہ ایک بچہ ہے جو ماں باپ کے سامنے ایسے ضد کر رہا ہوتا ہے، ایسے مچل رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ والی چیز تو لازمی لینی ہے، مجھے یہ والی چیز تو لازمی کھانی ہے، اور پیرنٹس جانتے ہیں کہ اس وقت یہ چیز کھانے سے بچے کے لیے وہ کتنی زیادہ مہلک ثابت ہو سکتی ہے، کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس اس کو وہ چیز نہیں دلاتے اور بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھ پر ظلم کر دیا، میں نے جو چیز مانگی تھی یا جو چیز میں مانگ رہا تھا وہ مجھے نہیں دی، اور اس کے بدلے میں مجھے کڑوی میڈیسن کھلائی جا رہی ہے، کڑوی مجھے دعا کھلا رہے ہیں، تو میرے پیرنٹس تو میرے دشمن ہیں۔ اب وہ بچہ جو اس کو دوا کھلائی جا رہی ہوتی ہے اپنے حق میں اس کو خیر نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن بڑا ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس بچے کو عقل اور فہم عطا فرمائیں گے، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت اگر وہ مانگ رہا تھا وہ اپنے لیے موت مانگ رہا تھا، لائک اگر کوئی اس کو ایسی بیماری ہے اس کی وجہ سے وہ ایسی چیز مانگ رہا ہے کہ جو اس کے لیے ڈینجرس ہو سکتی ہے، جو اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، لائک اگر کسی کو ایسما کا ایشو ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یوگرٹ کھانی ہے، مجھے بناناز کھانے ہیں، بچہ ان دونوں کے لیے اگر مچل رہا ہے کہ بنانا کو دیتے ہوئے کہ مجھے یہ کھانے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کھائے گا اس کو پتا ہے کہ اس کو بہت سیویئر اٹیک ہو سکتا ہے، اس چیز بہت زیادہ اس کو اٹیک ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اس کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، تو لیکن بعد اس کو پتا چلے گا کہ جیسے وہ بڑا ہوگا کہ اچھا میں تو ان چیزوں کے لیے مسئلہ کرتا تھا، پھر اس کو لگے گا کہ یہ تو بہت نارمل سی چیزیں تھیں جن کے لیے میں ایسے تڑپتا تھا اور یہ میرے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اور میرے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے بچا کے رکھا اور میں اس بیماری سے بچ گیا۔ تو اس وقت یہ چیزیں بعد میں سمجھ آتی ہیں، تو اسی لیے بعض اوقات اس کا بہتر ہونا دنیا میں پتہ چل جاتا ہے اور بعض اوقات دنیا میں پتہ نہیں چلتا۔
یہ کمزور انسان کس طرح اپنی محدود عقل سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں ادراک کر سکتا ہے، پرسیپشن کر سکتا ہے، یہ وہی جانتی ہے کہ اس بندے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ انسان صرف ظاہر میں چند چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شکر گزار بنیے، جب آپ شکر گزار بنیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں پہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ شکوہ کرنا چھوڑ دیجیے، ہر معاملے میں شکوہ کرنا چھوڑ دیجیے، یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب آپ شکوہ کرنا چھوڑ دیں گے اللہ آپ کو بہت نوازے گا، دولت سے بھی، عزت سے بھی، شہرت سے بھی، اور حلال رزق سے اللہ آپ کو نوازے گا، حلال ریلیشن شپ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، ہر وہ چیز حلال عطا کرے گا جس کے لیے آپ سم ٹائم بہت پہلے مچل رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں حرام نہیں جائے۔ تو حلال کی تلاش میں رہا کریں، شکر ادا کیا کریں، اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور اسی وجہ سے اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی کام کا استخارہ کر لو تو اس کے بعد اس پر مطمئن ہو جاؤ کہ اب اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے وہ خیر ہی کا فیصلہ فرمائیں گے، چاہے وہ فیصلہ بظاہر نظر میں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن انجام کے اعتبار سے وہی بہتر ہوگا، اور پھر اس کا بہتر ہونا یا تو دنیا میں ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا یا پھر آخرت میں جا کر آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ اب نیکسٹ ہے استخارہ کے بارے میں چند کوتاہیاں اور غلط فہمیاں، اور سیشن ہمارا بہت پہلے ہی لمبا ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن جب بھی لائیو کلاس ہوگی اس میں ہم یہ کچھ پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اور ابھی ہماری تقریباً کافی کلاسز رہتی ہیں کیونکہ یہ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ جو یہ سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں وہ اپنی فیملی میں، اپنے ارد گرد میں، اپنے سوشل سرکل میں اپنی فرینڈس کو لازمی بتائیں گے استخارہ کے بارے میں کہ یہ ایک لائک آپ کے لیے ڈائمنڈ ہے، استخارہ آپ کے لیے ڈائمنڈ ہے۔ اگر آپ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، استخارہ کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، تو آپ زندگی میں سکسیسفل ہو جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے، آپ کبھی بھی شکوہ نہیں کریں گے، آپ شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ تو جو شکر کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے تو تمہارے لیے نعمتوں کو بڑھا دیا جائے گا، تو اللہ آپ کے لیے نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، اور جتنی بھی بچیوں نے کلاس اٹینڈ کی ہے اور جتنی بھی بچیوں نے اس کورس کو جوائن کیا ہے دین سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے، انہیں دین اور دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی یا آزمائش کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے، دنوں دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سی قرآن کی تعلیم کو سپریڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مینجمنٹ جو کہ فری آف کاسٹ اور ایز اے والنٹیئر ورک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہت آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔